جنت کو حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایمان ہے عمل صالح، دیکھا عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں. وہ بھی ایمان کا موضوع اور عمل صالح کا موضوع بہت وسیع ہے. ہم آج پوری بحث صرف اس ٹاپک پر نہیں کریں گے. ایمان کی 3 اہم شاخوں کا ذکر ہم آج کریں گے جو ہم نے حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے جو رکھی ہے. اس حدیث کے اندر جو 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایمان کے شعبے تو بہت سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں. بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یہاں 70 سے مراد کوانٹٹی نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، گنتی نہیں ہے کہ صرف 70 ہے یا 70 سے کچھ زیادہ ہے، نہیں، بلکہ بخاری کی شرح لکھتے ہوئے حافظ احمد بن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں کثرت مراد ہے، یعنی ایمان کی بہت زیادہ ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ. کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنے محاوری زبان میں بولتے ہیں ابھی لگائیں گے 50 تھپڑ، ابھی لگائیں گے 50 تماچے. تو 50 تھپڑ مارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گن کر اس کو 50 تھپڑ ماریں گے، نہیں، بلکہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ ماروں گا تمہیں. ہوش میں آ جاؤ، اوقات میں آ جاؤ، لائن پر آ جاؤ. اگر آپ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو میں بہت زیادہ، بہت بڑی سزا دوں گا، بہت ماروں گا، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا صرف 70 سے زیادہ، نہیں، بہت زیادہ، یعنی کثرت ہے، کثرت مراد لی گئی ہے، یعنی ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں. ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی افضل شاخ کیا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کمتر درجے کی شاخ کیا ہے، اور پھر ایک اور شاخ. 3 شاخ کا جو ذکر کیا ہے یہ آج ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے یہ چیز بتانا. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا سب سے افضل درجہ اور ایمان کی سب سے افضل شاخ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یہ تو آج بہت سے غیر مسلم بھی کہتے ہیں. مہاتما گاندھی تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. وہ بھی اللہ کا نام لے لیا کرتا تھا. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جن تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا. ورنہ جملہ بہت چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، ساری دنیا، ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور اس کے بعد پھر ترازو کو اٹھایا جائے، ترازو کو اٹھایا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی ساری کائنات کا وزن ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری. کیا ہے اس کلمے؟ ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. صرف کہنے بھر سے جنت مل جائے گی. ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان آخر کلامہ
زبان سے آخری جملہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نکلا، اور لا الہ الا اللہ نکلتے ہی اس کی روح سے انسری سے پرواز ہو گئی، یہی کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایسی نہیں کہا، لا الہ الا اللہ کا کچھ تو تقاضا ہوگا کہنے کا۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں لا الہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی ویسا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ توکل اور بھروسے کے لائق ذات اللہ کی، سجدے کے لائق ذات اللہ کی، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے ہی وہ ایسا جملہ کہ ایک انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے، زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، زندگی بھر گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، 70 سال تک 80 سال تک گناہ کے کام کرتا رہتا ہے اور شرک اور کفر میں مبتلا رہتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے قریب اس نے اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے، لیکن اچانک اس کو کلمے کی توفیق مل جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے مرنے سے پہلے۔ وہی 80 سال کا بوڑھا ابھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کے اقرار کے بعد وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اس نے اسلام قبول کیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہاں اسلام قبول کیا، اس کے سارے گناہ منہدم ہو گئے، اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اگر وہ مرتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ ایک شخص 80 سال تک گناہ شرک اور کفر کی دلدل میں کام دنیا مار رہا تھا، اسی میں پڑا ہوا تھا، مرنے سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو جاتا ہے، اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، اور یہ شخص جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر کلمے کو پڑھے بغیر مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن کلمہ نصیب ہو گیا تو اب یہ آدمی جنت کا مستحق ہو۔